سورہ ابراہیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مقام انبیاء میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد باقی انبیاء ہیں۔ اتنا بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ، پسندیدہ، عظیم انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی وجود انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے، دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لیتے ہیں، اللہ وحی بھیجتے ہیں ان کے پاس، اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کی ہر طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کبھی کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ ایک تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کی مٹی ہے، دو حصے جنت سے آتی ہے، اس میں کیا گناہ کے اثرات ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ہر وقت نگرانی رکھتے ہیں، فرشتے بھی، اور اپنی نگرانی اللہ رب العالمین رکھتے ہیں، تو نگرانی میں کمزوری نہیں ہوتی۔ تو یہ معصوم مخلوق ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی۔ انبیاء کو اپنے پر قیاس کرنا نالائکی ہے۔ انبیاء ہیں تو انسان، اس میں کوئی شک نہیں، جن بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، ہیں انسان۔ لیکن جیسے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بشر لیس کالبشری، ہیں تو بشر لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں۔ ان کے ہر حوالے سے امتیازات ہوتے ہیں۔ 3 صحابی آئے، آپ علیہ السلام کے معمولات کا پتہ کرنا چاہتے تھے۔ معلومات کی ہے کہ آپ علیہ السلام روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں۔ عرض کرنے لگے کہ وہ تو نبی ہیں، میں آئندہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے اسے منع کیا کہ مجھے اللہ رب العالمین کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، تو میرے جیسا نہیں ہو سکتا، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہے ہر چیز میں۔ پسینہ دیکھیں، عام آدمی کو پسینہ آئے بدبو ہو جاتی ہے، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو ہوتی ہے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، میں اس کے بعد جاتی تو سوائے خوشبو کے کچھ نہیں پاتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک پر کسی کا قدم آئے، زمین نکل جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کہ آپ نے 11 نکاح کیے، 29 کہاں کر سکتا ہے؟ بیک وقت اگر 4 سے زیادہ نکاح کرے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا، ہر حوالے سے۔ کئی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے یوں رہ جاتے، پوچھتے گھر پر کچھ ہے؟ کہتے نہیں۔ اچھا، کہتے میرا روزہ۔ سوم وصال کا روزہ رکھ لیتے تھے، امت کو منع کر دی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامی عظیم لوگ ہیں، لیکن ان کے انسان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، انسانیت سے نہ نکل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح، لیکن عام بشر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ تصور کیا کہ میرے جیسے بشر ہیں یا میرے بڑے بھائی جتنا ہے، چھوٹے بھائی جتنا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو سورۃ ابراہیم ایک اس کی ترتیب قرآن پاک کی ہے جو لکھی ہوئی ہے، اس اعتبار سے تو یہ 14ویں سورت ہے۔ لوح محفوظ میں ایسے ہی ترتیب تھی۔ ایک ہے نزولی ترتیب کہ اللہ رب العالمین نے جس سورت کو چاہا پہلے اتار دیا، جس کی ضرورت سمجھی پہلے اتار دیا۔ اس اعتبار سے 71 صورتیں پہلے اتر چکی تھی، پھر اس کے بعد یہ سورت اتری۔ سورۃ ابراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کی صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے صاحب جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الف لام را حروف مقطعات جب آتے ہیں تو وہ معنی کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے اس کچھ معنی نکالنے کی کوشش کی کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، رحمان سے مراد را سے مراد رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے۔ تو صحیح معنی یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا تیری طرف۔ کتاب علماء فرماتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، اس سے مراد بتانا مقصود ہے کہ بڑی عظیم المرتبت کتاب ہے، بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے سیدھے راستے پہ لگنے کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن ہی ہے۔ جو قرآن پاک کے قریب لگا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو قرآن پاک سے دور رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک جیسے لوح محفوظ میں محفوظ تھا اسی طرح یہاں محفوظ ہے، اسی طرح قیامت تک رہے گا۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کو اتارا تیری طرف، قرآن پاک کی صداقت۔
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، یہ حضور کی عظمت ہے کہ تیری طرف اتارا، نسبت اللہ نے حضور کی طرف کر دی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکالے نور کی طرف۔ یہ نبی کا فریضہ ہے، اور اس کے بعد نائبین انبیاء قیامت تک لگے رہیں گے۔ واضح و نصیحت سمجھانا یہ چلے گا کہ ظلمات سے نکالو۔ ظلمات شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، یا غیبت کا اندھیرا ہے، جھوٹ کا اندھیرا ہے، یعنی جتنا ناجائز چیزیں وہ مراد، ان سے نکال کر ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے آؤ۔ نور ہدایت، نور ایمان کی طرف لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ساری زندگی یہی سمجھایا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ کا اللہ فرماتے ہیں اپنا کمال نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھا سکتے تھے، ہدایت کا اختیار حضور کے پاس بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہدایت کا اختیار اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، جس کو میں چاہوں ہدایت دوں، جس کو نہ چاہوں نہ دوں۔ اور یہ بھی اپنی جگہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ رغبت پیدا ہو، توجہ ہو، اسباب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ پھر عطا کریں گے۔ اِلَى صراط العزیز الحمید، زبردست تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کہ حضور علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ یہ اپنا فریضہ ادا کرتے رہو۔ آپ کا فریضہ بھی اتنا تھا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ آپ کا فریضہ تھا بس تبلیغ کر دینا، اطلاع کر دینا، بتا دینا بس۔ اور قیامت تک علماء کی ذمہ بھی یہی ہے کہ دینی بات بتا دیں بس۔ بتانا علماء کی ذمہ داری ہے، منوانا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ خود آدمی ذمہ دار ہے، مانے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا، نہیں مانے گا خود گمراہ رہے گا، ان کے ذمہ کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب۔